ہے ماہ محرم سے پہلے ہی، یعنی ہجری سن کے آغاز سے پہلے ہی ایسے نام لیوا مسلمان جو اپنے آپ کو مفکر اسلام کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہتے ہیں، اور ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں ان کے دائیں اور بائیں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان کی باتوں میں خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقے کے وہ مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں، جو خاص طور سے کالج وغیرہ کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں بڑے جلد آ جاتے ہیں، اور ہر سال جو ہی یہ موسم بہار آتا ہے، یعنی ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے، ماہ محرم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے نازیبا کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس ہستیوں کے تعلق سے کس قدر خطرناک جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک جملہ جو چند دنوں پہلے کہا گیا ہے، اور جملہ کہنے والے کتنے ایسے بھائی ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کے خطاب سنتے ہیں، اور قریب ہونے کی بے حد کوشش کرتے ہیں، جسے دنیا آج علی مرزا کے نام سے جانتی ہے، جس نے چند ہی دنوں پہلے یہاں تک جسارت کی صحابہ کرام کے تعلق سے، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، جو کاتب وحی ہیں، جو رشتے میں گویا مومنوں کے ماموں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ان کے تعلق سے اس قدر جسارت کی گئی کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف میں قتال کے لیے، لڑائی کے لیے نکلتا، اور میں چاہتا کہ میری تلوار سے انہیں اڑا دیا جائے۔ اس قدر نازیبا حرکتیں اور اس قدر نازیبا کلمات کہنے کے باوجود بھی میٹھی میٹھی باتیں، الگ انداز کے دلائل میں کتنے نوجوان ہیں جو جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو نہیں جانتے۔ آج ہم اپنی نسلوں کو نہیں بتلاتے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ وہ عظیم ہستیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت قرار دی گئی ہے۔ آج ان کے مقام کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ ایسے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان بھی ان کی اتباع میں لگ جاتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں مقام صحابہ کیا ہے، شان صحابہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کن کن اوصاف سے ان کو متصف فرمایا ہے، مختصراً کتاب و سنت کی روشنی میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت بیٹھے، ہم اپنے بچوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنا سکھلائیں، ان کے مقام کو بتلائیں، ماں اور بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، آپ سروے کر لیں، مسلمانوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو جانتے نہیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ اتنا علم ہے کہ صحابی صحابی بار بار صحابی آتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں صحابی کا معنی کیا ہے، اصطلاح میں کس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی ہر اس مقدس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دو شرطیں ہیں، ملاقات ایمان کی حالت میں ہو اور ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا ہو، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں۔ تقریباً 1,24,000 یا اس سے کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد بتلائی جاتی ہے۔ تو یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اب ہم دیکھیں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان مقدس ہستیوں کا مقام اور ان کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو اور ان کی ہدایت کو قیامت تک کے لیے معیار قرار دیا کہ جانچنا ہے اپنی ہدایت کو، اپنے ایمان کو اگر جانچنا ہے کہ میرا ایمان کیسا ہے، میری ہدایت کیسی ہے، تو ایک طریقے سے یہ ترازو ہے، اس ترازو میں اپنے ایمان کو رکھیے، اس ترازو میں اپنی ہدایت کو رکھیے، تب جا کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم مومن ہیں یا نہیں، ہم ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ کرام کا ہے،
جو یقین، جو توکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا ہے، اگر ویسا ایمان لائے فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پا گئے، یہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن مجید میں ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے منتخب فرما لیا ہے، گویا اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔ یہ وہ دل ہے جس میں ایمان رہ سکتا ہے، یہ وہ دل ہے جس میں تقویٰ رہ سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، یہ ہمیشہ ایمان کے راستے میں چلتے رہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کے تعلق سے فرمایا کہ انہوں نے مدینے کو اپنا گھر بنا لیا اور ایمان کو اپنا گھر بنا لیا، یعنی جس طریقے سے آدمی کسی چیز میں رہتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام ایمان میں رہتے تھے۔ صحابہ کرام ایمان میں رہتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گویا ایمان تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے معیار ہدایت قرار دیا ہے، معیار ایمان صحابہ کرام کی ہستیوں کو قرار دیا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مقام کو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں معیار حق قرار دیا ہے۔ کون سی جماعت حق پر ہے، کون سا گروہ حق کے راستے پر چل رہا ہے، کس انسان کے پاس حق کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے راستے کو، صحابہ کرام کے طریق کو حق کا راستہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلھا فی النار، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، سب کے سب نار جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام فوراً کہہ اٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون سی ہے، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے کے بجائے وصف بتلایا، ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ جس چیز کو لے کر میں چل رہا ہوں، جس منہج کے مطابق میری زندگی ہے۔ حالانکہ یہ کہنا کافی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ جس منہج پر، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، وہ اصحابی، میرے صحابہ کرام جس ڈگر پر چل رہے ہیں، جس منہج پر چل رہے ہیں، اسی منہج پر چلنے والی جماعت راہ حق پر چلنے والی ہے، وہی صراط مستقیم پر چلنے والی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حق کا معیار بنانا ہے۔ اگر جتنی جماعتیں آج پائی جاتی ہیں، جتنے فرقے آج پائے جاتے ہیں، اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں تو ہمیں ٹٹولنا ہے، کیا ہم صحابہ کرام کے راستے پر ہیں، صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہیں، صحابہ کرام کی فہم کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ اور اگر نہیں چل رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا کہ ایسے انسانوں کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، حالانکہ یہ بات کافی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ نار جہنم میں جانے والا ہے، لیکن صحابہ کرام کا جو منہج، صحابہ کرام کا جو فہم ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ استدلال ہے، وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے فوراً اس کے بعد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کے راستے سے ہٹ کر اگر دوسرے راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں، دوسری ڈگر کو اپنا لیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ نے دھمکی دے کر کے فرمایا وہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، جس راستے پر چل رہا ہے، اسی راستے میں ہم اسے لگا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی سمجھ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی فہم کو معیار قرار دیا ہے کہ اگر حق کو تلاشنا ہے، اگر منہج کو ڈھونڈنا ہے تو صحابہ کرام کے منہج کو تلاشا جائے۔ یہی سلف صالحین ہیں، یہی بزرگان دین ہیں، یہی سب سے بہترین ائمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں ان کے شان کو الگ الگ انداز میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پوری جماعت کے لیے
الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین کی جماعت در حقیقت یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سچائی کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، در حقیقت حقیقی مومن یہی ہے، حقیقی مسلمان یہی ہیں۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر ان کے رشد و ہدایت کی گواہی دی ہے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، یہی ہدایت کے راستے پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو الگ الگ اوصاف کے ذریعے سے بیان فرمایا، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کا نام لے کر کے الگ الگ تو کبھی پوری جماعت کو جنت کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی۔ ابو بکر جنتی ہے، حضرت عمر جنتی ہے، حضرت عثمان جنتی ہے، حضرت علی جنتی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 10 صحابہ کرام کا نام لیا۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے حق میں یہ کہتے ہیں وَلَكِ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت ہے، تو کبھی آپ فرماتے ہیں وَلَكَ الْجَنَّةُ، تیرے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ گویا یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں چلتے پھرتے انسانوں کو جنہیں جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا میں دی گئی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں صاف طور سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب تمام کے تمام صحابہ کرام کو جنت کا وعدہ کیا۔ گویا جن مقدس ہستیوں کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جنت کی گارنٹی دی ہے کہ تمام صحابہ کرام، ایک نہیں جتنے صحابہ کرام آئے، ایک مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی ہو، ایک مرتبہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایک حدیث روایت کی ہو یا ہزاروں حدیثیں روایت کر رہا ہو، تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو کہیں انہیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ بشارت سنائی ہے جو بشارت جنت میں جانے کے بعد مومنوں کو نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین جنت میں جب مسلمان چلے جائیں گے، مومن جنت میں آرام کر رہے ہوں گے، اللہ اپنے پردے کو ہٹائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ کہے گا کہ آج میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں، جسے اللہ کا رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے وہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں صحابہ کرام کو سنوا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ گویا اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے، اللہ ان کے ایمان سے راضی ہے، اللہ ان کے اخلاق سے راضی ہے، اللہ ان کے کردار سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین ان مقدس ہستیوں سے راضی ہو چکا ہے، لہٰذا جو ان سے راضی نہیں وہ اللہ سے راضی نہیں، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے بغض رکھتا ہے، جو ان سے دشمنیاں کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے دشمنی مول لے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اگر یہ ولی نہیں تو دنیا میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو کن الفاظ کے ساتھ اجاگر فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آگے یہ نہیں فرمایا وَأَصْحَابُهُ، آپ کے صحابہ کرام، بلکہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، سفر میں آپ کے ساتھی، حضر میں آپ کے ساتھی، تجارت کے میدان میں آپ کے ساتھی، ہجرت کے میدان میں آپ کے ساتھی، غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو صحابہ کرام موجود ہے، آپ غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہیں تو صحابہ کرام موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مسجد نبی تعمیر کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مقدس ہستیاں موجود ہیں۔ غرض یہ کہ ہر میدان میں آپ کے ساتھی ہیں، علم میں آپ کے ساتھ، عمل میں آپ کے ساتھ، اخلاق میں آپ کے ساتھ، مشن میں آپ کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے یہ بتلا دیا یہ تن بھی آپ کے ساتھ ہے تو یہ من بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گواہی دی والذین معہ، کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں۔ گویا جو ہر میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ساتھی ہوں، ان کا مقام اور ان کی شان کا کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین نے
ان کے تعلق سے کہ ان کا مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کے تعلق سے فرمایا کہ ان کی کوئی کسی بھی حیثیت سے برابری نہیں کر سکتا ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے، ان کی وہ خصوصیات ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایمان کا معیار ہے، کوئی ان جیسا ایمان پیش نہیں کر سکتا، کوئی ان جیسا عمل پیش نہیں کر سکتا، کوئی ان جیسا جذبہ اطاعت پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی ان کی برابری میں حب رسول نہیں پیش کر سکتا ہے، کوئی ان کی برابری میں قربانی نہیں پیش کر سکتا، کوئی ان کی برابری میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا ہے، غرض یہ کہ ان کے جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک پلڑے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند سے فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں قیامت تک آنے والے تمام مسلمان، قیامت تک آنے والے جتنے امام ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے محدث ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے فقیہ ہیں، سب کے ایمان کو رکھ دیا جائے، تب بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان جو پلڑا ہے وہ ہمیشہ بھاری رہے گا۔ یہ صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ہے تو صحابہ کرام کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی صحابی کو گالی مت دو، میرے کسی بھی صحابی پر تان نہ چلاؤ، میرے کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا، کہ اگر انہوں نے ایک مٹھی بھر بھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے صحابہ کرام نے جو کچھ خرچ کیا ہے، 1 کلو اناج خرچ کیا ہے، ہم مکمل احد پہاڑ سونے کے برابر خرچ کر دیں تو اس آدھا کلو اور 1 کلو جو کہ برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، یہ صحابہ کرام کے ایمان اور اعمال کا ترازو ہے کہ اللہ رب العالمین نے گویا ان کا ہمسر دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کرام تو مقدس ہستیاں ہیں کہ آسمان سے اترنے والی روحانی فرشتے بھی صحابہ کرام سے سلام پیش کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کو اللہ کا سلام پیش کر دینا، جبرائیل امین فلاں صحابی کو سلام پیش کر رہا ہے، عرش والا فلاں صحابی کو فلاں صحابیہ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام دنیا میں چلتے تھے، اللہ کا سلام آ جاتا تھا، جبرائیل امین کا سلام آ جاتا تھا، ملائکہ انہیں سلام پیش کیا کرتے تھے۔ یہ مقام صحابہ ہے، یہ شان صحابہ ہے۔ اگر ان کے شان کو نہ پہچانے، اگر ان کے مقام کو نہ پہچانے تو یقیناً ہم ان کے مقام سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، ہم اپنی اولاد کو جس طریقے سے صورتیں یاد کراتے ہیں، سنتیں یاد کرواتے ہیں، سنت سکھلاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کی محبت سکھلاتے تھے، اسی طریقے سے حضرت عمر کی محبت سکھلاتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بیٹھ جائے۔ ان کا مقام کیا ہے اور ان کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وقت انتہائی کم ہے، ورنہ پورا قرآن ان کے اوصاف سے بھرا پڑا ہے، بلکہ صرف قرآن ہی نہیں تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں ذکر کی گئی ہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں ان کی مثالیں دی گئی ہیں، ان کے ایمان کی مثالیں، ان کے اعمال کی مثالیں، ان کے جذبے کی مثالیں، ان کی محبتوں کی مثالیں، ان کے ایثار کی مثالیں قرآن میں، سیرت میں، بڑی بڑی آسمانی کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ اسی لیے احناف کی ایک بڑی اہم کتاب ہے عقیدے کے ناحیے سے۔ آج کتنے حنفی ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں وہ احناف کیوں ہیں، حنفی کیوں ہے، اس کو جانتے نہیں۔ احناف کا عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا تھا، کس قدر صاف اور شفاف تھا۔ ایک مرتبہ آپ وہ کتاب پڑھیں عقیدہ طحاویہ، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، کئی سالوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی جس میں خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس عقیدے کو پڑھ لیں تو یقیناً ہم سب بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ان کا عقیدہ سلف کا عقیدہ تقریباً سیم ہے، تقریباً برابر ہے، غرض یہ کہ چند چیزوں میں اختلاف ہے، وہ اختلاف ہر کسی سے ہو سکتا ہے۔ وہ صحابہ کرام کے عقیدے کو ذکر کرتے ہیں کہ احناف کا عقیدہ کیا ہے، سلف کا عقیدہ کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے کتنا شفاف ہونا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم، کہ ہم اللہ کے نبی کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں ہم افراط نہیں کرتے،
کہ کسی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے، جس طریقے سے روافض اور شیعہ اہل بیت سے اور حضرت علی، حضرت حسن اور حسین سے محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو اللہ قرار دے دیتے ہیں، حضرت علی سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ دیگر صحابہ کرام کو مرتد قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے تو کسی صحابی سے اس قدر نفرت کرنے لگ جائے کہ اسے کافر اور مرتد قرار دے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سب سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور کسی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، ولا نتبرأ من احد منہم، اور کسی بھی ایک صحابی سے براءت کا اعلان نہیں کرتے، جس طریقے سے روافض اور شیعہ کئی صحابہ کرام سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں پنجتن پاک یہی پاک ہے، اس کے علاوہ سب ناپاک ہے، اور جانے انجانے میں آج ہمارے گھروں میں یہ نام لکھے جاتے ہیں پنجتن پاک، ہماری دکانوں میں یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ روافض اور شیعوں کا ہے، جس کو ہم جانتے نہیں، اور جہالت میں آج ہر گھر میں یہ پایا جاتا ہے، ہر دکان میں یہ پایا جاتا ہے پنجتن پاک، یعنی صرف پاک، 5 جسم ہی پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ عقیدہ ان کا ہے، اور یہ کہتے ہیں بقیہ صحابہ کرام سب مرتد ہو چکے تھے، سب کافر تھے، اسی لیے اپنی نمازوں میں حضرت ابوبکر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، مائی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہر نماز میں، ہر پروگرام میں یہ لعنت برسایا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں اس کو سمجھنا ضروری ہے، اسی لیے عقیدہ طحاویہ میں صاف لکھا گیا ہے وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی سے برات کا اعلان نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ بِغَيْرِ الْخَيْرِ وَلِخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ ہم اس شخص سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہو، جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہو، جو صحابہ کرام کا تذکرہ غلط الفاظ میں کرتا ہو۔ ہم ہمیشہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان سے محبت کرنا یہ دین ہے، ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، ان سے محبت کرنا یہ احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے نفرت کرنا اور ان سے بغض رکھنا، سینے میں حسد کی آگ کو جلانا، کفر و نفاق و طغیان، یہ کفر کی پہچان ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، اور یہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ عقیدہ ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے نفرت کرنا یہ منافقین کی نشانی ہے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پیغام دیتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام سے ہمیشہ درگزر کرتے رہنا، میرے صحابہ کرام کو کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعو لی اصحابی، میری خاطر، میری وجہ سے میرے صحابہ کرام سے درگزر کا معاملہ کرو، میرے لیے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ کرام سے درگزر کرو، لا تسبوا اصحابی، اور کسی بھی صحابی کا تذکرہ غلط الفاظ سے نہ کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب بھی میرے صحابہ کرام کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبانوں پر لگام لگا لو، اپنے قلم پر لگام لگا لو۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، اور یہ محبت کا پیمانہ ہر مسلمان تک عام ہونا چاہیے۔ آخری ایک بات، مثال ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل سے یہ سوال کیا، 4 جو امام کہے جاتے ہیں ان میں سے ایک امام ہے، سب سے آخری جو امام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ آپ یہ بتلائیں عمر بن عبدالعزیز کا درجہ یہ زیادہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی ایک معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز صحابی رسول نہیں ہے، تو کیا دونوں میں سے عمر بن عبدالعزیز کا درجہ زیادہ ہے؟ کیا وہ افضل ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ افضل چھوڑیے، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو، ایسی باتیں کہتا ہو، ایسے کلمات اپنی کتابوں میں لکھتا ہو، وہ صاف کہتے ہیں لا تجالسہ، ایسے انسان کے پاس مت بیٹھو، ولا تواکلہ، اس کے پاس بیٹھ کر کھانا مت کھاؤ، ولا تشارکہ، کسی کام میں اس کے شریک نہ بنو، اس کے پارٹنر نہ بنو، واذا مرض فلا تعدہ، اگر ایسا خبیث انسان بیمار ہو جائے فلا تعدہ، تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ سلف صالحین کس قدر سخت تھے، اس لیے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جن
اللہ رب العالمین جن ہستیوں سے راضی ہو چکا ہے ان ہستیوں کے بارے میں ایسی زبانیں استعمال کرے۔ ضرورت ہے مسلمانوں صحابہ کرام کے مقام کو پہچانیں، ان کے شان کو پہچانیں اور ان کے مقام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے مقام کو پہچان کر عملی زندگی میں ان کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ سلف صالحین کا ایک معمول تھا کہ جب بھی اس طرح کی بدعت ایجاد کرنے والے تو دھڑلے سے اپنی کتابوں کے ذریعے سے یا اپنے ویڈیو کے ذریعے سے اس طرح کی برائیاں عام کرتے، وہ نام لے کر کے امت کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ اس انسان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے انسان سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان سے علم حاصل نہ کرو، اس لیے کہ آج کا دور فکری غلطیوں کا دور ہے۔ تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ان کی تقریریں سن کر کے منہج سے ہٹ چکے ہیں، جس میں سے ایک میں نے نام لیا تھا علی مرزا کا۔ لہٰذا اس کی تقریروں سے، اس کے پیغام سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ دھیرے دھیرے کرتے اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہو چکا ہے کہ کس قدر صحابہ کرام کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہنا، صحابہ کرام کے لیے اس طرح کے گستاخانہ پیغام دینا اور یہ کہنا کہ میں قتل کے لیے آگے بڑھ جاتا۔ مسلمانوں یہ غیرت کا فقدان ہے کہ اب بھی اس کی تقریریں ہم سنتے رہیں تو گویا ایک طرف تو صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ اور دوسرا اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی بڑے بڑے علماء کرام جو اس معاملے میں حقیقی منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں آج پڑھی جاتی ہیں یا ویڈیو کی شکل میں دیکھی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک نام ہے علامہ مودودی رحمہ اللہ، خلافت و ملوکیت ان کی کتاب ہے، اور اس طریقے سے اپنی تفسیر کی کتابوں میں جا بجا اس طرح کی چیزیں وہ لکھتے ہیں جس سے حضرت عثمان کے تعلق سے غلط پیغام پہنچتا ہے، داماد رسول کے تعلق سے نازیبہ کلمات استعمال ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد آج نوجوان منہج سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور نام ہے، ہمارے نوجوان ان ہستیوں کو زیادہ سنا کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ڈاکٹر اسرار۔ ان کی تقریریں بھی سنی جاتی ہیں اور ان کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، جبکہ جا بجا ہم دیکھیں گے کہ ان کی تقریروں میں اور ان کے پیغام میں کس طرح کا منہج اختیار کیا گیا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، عقیدہ توحید کے تعلق سے۔ اس لیے کہ بہت سارے مسلمان بھولے بھالے ہیں، حقائق کو جانتے نہیں، دلائل کو پہچانتے نہیں ہیں، تو صرف ایک دلیل کو لے کر کے داماد رسول پر طعن و تشنیع کرنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہمارے پاس اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ کوئی ہمارے داماد کو برا بھلا کہے، کوئی ہمارے بھائی کو برا بھلا کہے تو ہم سر دوڑ کر پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس قدر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو داماد رسول کے تعلق سے نازیبہ کلمات استعمال کرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے غلط پیغام امت کو پھیلائے، اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا تھا عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہے، لہٰذا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں اس طرح کے پیغام کو عام کیا جائے، اور ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ کس کی باتیں سننے لائق ہے، کس کو پڑھنا چاہیے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے آپ اور ہم پوچھیں کہ کس کے پیغام کو ہم سن سکتے ہیں، کن کی کتابوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو حق کے لیے ہم نکلے تھے اور ایسی کتابیں پڑھ کر حق ہی سے دور ہو جائے اور نار جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، جو صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ جاتا ہے، جو سلف صالحین کے منہج سے ہٹ جاتا ہے، وہ اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں چلتا ہے اسے چلاتے رہتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور آخر میں اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو ہم علم کے راستے میں نکلے تھے، ہم حق کے لیے نکلتے ہیں اور بعد میں ہم خود گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے حقیقی منہج کو پہچانیں، اسلام کے راستے کو پہچانیں، اسلام کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے صحابہ کرام کے تعلق سے اگر غلط خیالات ہے، غلط افکار ہے تو ہمارے دل کو پاک اور صاف کر دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر